بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ربیع الثانی کی پہلی جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر سے تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، جو کہ نظام ہوگا اور بری ہو جائے گا۔ رسول اسلامی سال میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور ربیع الثانی کی پہلی مبارک جمعرات کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجت پوری ہو جائے۔ لیکن آج ربیع الثانی کی پہلی جمعرات کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس میں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ شروع ہوتے ہی اس مہینے کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس بابرکت مہینے میں ہم اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ان قبولیت کی گھڑیوں سے محروم ہو جائیں۔ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کے غربت کا تماشا بناتے ہیں، تو آج آپ بھی ربیع الثانی کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لو۔ اسی مہینے اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال ربیع الثانی کی پہلی جمعرات کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب یہ مبارک جمعرات پھر سے آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو آج ربیع الثانی کا مہینہ خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آ گیا ہے، اور اس مبارک مہینے کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامی ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج کی پوری رات میں کسی بھی وقت جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازوؤں سے پکڑ کر مسلے پر بیٹھاتی اور کہتی کہ آج ربیع الثانی کی پہلی جمعرات کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والی، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ خدا را یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ ماشاءاللہ
محترم ناظرین، بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ آج ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ربیع الثانی کی پہلی جمعرات، مبارک جمعرات کا دن ہے۔ آج تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے ربیع الثانی کے مہینے کی شروعات میں ہی، ربیع الثانی کی پہلی جمعرات اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا، بلکہ پورا سال ہی اچھا گزرے گا۔ یہ جمعرات اتنی قبولیت والی ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، ایمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الثانی کی پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی بننا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ربیع الثانی کی پہلی جمعرات یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ وظیفے کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے واضح، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الثانی کی پہلی جمعرات، قبولیت والی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے بوضو چاہی نماز پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب ربیع الثانی کی
پہلی جمعرات کے دن پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آج آپ نے سب سے پہلے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں کوشش کیا کریں کہ آپ روزانہ استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ استغفار پڑھیں گے، آپ اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ روزانہ استغفار کرتے رہا کریں۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دو بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پھر اللہ اس کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اسے اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر شے مل جاتی ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 313 بار پڑھ لے، تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی بندے کا رستہ کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے تفیع اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظر مت دوڑائیے گا۔ آپ کی نظریں، پورا دھیان، آپ کی توجہ وہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور وہ قرآنی سورت ہے سورۃ الکوثر۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا سرچشمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں اور مثال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج ربیع الثانی کی پہلی جمعرات کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج اگر اللہ سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھے، رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی رہے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے،
اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ سورہ کوثر وہ صورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ہے تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سے مات فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر دیکھیں۔ اس خاص وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھ لو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا یا نہیں ملا۔ اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بیٹھو گے تو اللہ رب العزت آپ کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 3 کام کر لیں، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ اب دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگی ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گے گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔